बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिम महमूद, अपने नए व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक के लिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे जो है बहुत हंगामा खेज गुजरे हैं। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सब पर एक ही बात हो रही थी और जाहिर बात है ये हंगामा खेज ही होनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि ये किसी साजे माजे ने तो ट्वीट नहीं किया था, ये सदर मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर ने ट्वीट किया था। ये वो आइनी ओहदा है जिसे वफाकी अलामत समझा जाता है। अब वो अगर कोई ट्वीट करेंगे और वो इस तरह का ट्वीट करेंगे तो फिर ज़लज़ला आना तो बनता है। ये बातें सब होती रही हैं कि जी उन्होंने बिल भेजा था, उन्होंने 10 दिन में पास नहीं किया और फिर उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि वापस भेज दें, उन्होंने नहीं भेजा। ये बातें आप मुख्तलिफ व्लॉगर से, मीडिया पर, लोगों से और ख़ुद भी आप इस पर बात करते रहे हैं। मैं जो बात आपके सामने आज लेकर आया हूँ वो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ के साथ भी हैं और बहुत सारे माहिरीन के साथ गुफ्तगू करने के बाद मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हुई हैं इन पिछले 24 घंटों में, वो सारी आप तक तो पहुंच गई होंगी। ज़ाहिर बात है आप भी इस वक्त जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने की कोशिश करते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का जो है वो ख़जाना है और ख़ास तौर पे आपको पता है सोशल मीडिया के ज़रिए तो आपको पल पल की जो है वो खबर मिलती रहती है। इसी तरह जो है वो कल जो है वो बड़ी इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ारत इत्तलात ने और वज़ीर कानून को साथ बिठा कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये सारी बातें आपकी नज़रों से गुजरी हुई हैं और आपने इनके ऊपर काफ़ी सारी बातें खुद भी की होंगी, लोगों से भी सुनी होंगी और मीडिया के ऊपर तो ऑलरेडी ये चल ही रही हैं। नाज़रीन, मैं जो बात करने आया हूँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी होगी सोलंकी साहब की, मैंने भी उनको मसला शेयर किया हुआ है। तो आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, मैंने शाहीन साहब की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको भी शेयर किया है। आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, इसमें जो वज़ारत इत्तलात के साथ जो बैठे हुए थे वज़ीर कानून साहब इरफान असलम साहब, उन्होंने जो है बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी गोलमोल बातें की हैं। वो किस अंदाज में की हैं, मैं आपको उनकी थोड़ी सी तफसील समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जो सोलंकी साहब ने आकर कहा कि जी कुछ नहीं हुआ, कोई भौचाल नहीं आ गया। तो सोलंकी साहब, अगर भौचाल ना आता तो आप इतनी अर्जेंटली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। जाहिर बात है कोई भौचाल आया है, कोई बात हुई है तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए इतनी अर्जेंटली और साथ वज़ीर कानून को भी ले आए। ये ऐसी बातें ना किया करे जिससे कि बाद में आपके ऊपर कोई मसले की बात करे। आप निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं माशाल्लाह, और आप खुद भी एक सहाफ़ी हैं। तो अगर आप सहाफ़ियों को सामने बिठाकर आप ये समझेंगे कि सामने मैं ही बैठा हुआ हूँ तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये अजीब बात हो जाएगी। सामने सहाफ़ी बैठे हुए हैं और क्या कहते हैं, उनका थोड़ी से तकद्दुस या इज़्ज़त से बात कर लिया करें, क्योंकि आपका जो अंदाज़ है वो बहुत रूट है। मैंने जो फील किया कल जब मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर खड़ा था, गो कि मुझे अंदर नहीं आने दिया गया, क्योंकि हमें जो यूट्यूबर्स हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जाता इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ना ही हमारे सवाल लिए जाते हैं। तो काइंडली इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम जो यूट्यूबर्स हैं, हमें भी सहाफ़ी अगर आप कंसीडर कर लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम मेरा ख्याल है कि बाकी सहाफ़ियों से ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करते हैं और ज़्यादा ऑथेंटिक खबर देने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पीछे कोई इदारा नहीं है, कोई हमारे पीछे चैनल नहीं है, कोई हमारे पीछे मतलब के कोई बड़े बड़े वकला नहीं है। हम तो वो खबर देते हैं जिसका हमारे पास कोई सबूत हो या कोई बात हो। तो ये एक मैंने रिक्वेस्ट भी करनी थी आपसे वज़ीर इत्तलात साहब सोलंकी साहब से कि अगर आप हमें कंसीडर कर लिया करें और हमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आने दिया करें, चलें सवाल ना ले, कम से कम हमें वहाँ खड़ा होने की या कवरेज करने की इजाज़त दे दिया करें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिर हमें जो है अपने मोबाइल या अपने कैमरेज जो है वो फिर लोगों के हाथ भेजना अंदर पड़ते हैं, तो ज़ाहिर बात हमें फुटेज तो चाहिए होती है। ये एक अलहदा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। तो आते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। नाज़रीन, वज़ारत कानून ने जो है वो इतराफ़ कर लिया है कि बिल के ऊपर कोई दस्तखत नहीं हुए थे। वो जो एक कल से अब तक जो है वो चैमगुइयाँ चल रही थी कि जी शायद कोई जाली दस्तखत हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हुए हैं, तो वज़ारत कानून ने इस बात की बिल्कुल नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा जी कोई दस्तखत ही नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ जो है वो अपनी शिक 75 का जो जिक्र करते हुए कहा है कि जी हमने उसको अज्यूम किया या हमने उसको कंसीडर किया है, तो हमें वो कानून जो है वो या वो आइन की जो शिक है वो हमें ये हक देती है कानून का हिस्सा बनाने के ऊपर 10 दिन के बाद जो है वो हम कानूनी इख्तियार रखते हैं। तो ये बात उन्होंने मुझसे इस तरह से की है। इस बारे में मैं आपसे आगे चल के बात करता हूँ कि ये क्या है शिक जो 75 आइनी वज़ीर कानून ने कहा है कि हमें जो है ये 10 दिन के बाद जो है ये शिक 75 जो है ये इख्तियार देती है कि हम उस कानून को कानून का हिस्सा बना दें। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरी बहुत सारे माहिरीन ने आइने माहिरीन से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन दी है या इन्होंने ये बात की है ये थोड़ी सी गलत है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये 75 नंबर ही है, लेकिन उसके अंदर जो ज़ेली शिक्के हैं उसके अंदर 75(1) है, 75(2) है, 75(3) है, और जो 75(3) है वो ये हक देती है कि जब आप मसलन के 10 दिन तक अगर सदर मुमलिकत उस पर साइन ना करें और वो अगर 2 बार पार्लियामेंट से होके आ जाए, दूसरी बार पार्लियामेंट से होके आए और 10 दिन तक सदर मुमलिकत जो है वो दस्तखत ना करें, तो फिर वो शिक जो है ये इख्तियार देती है कि आप उसको उस बिल को कानून का हिस्सा बना दें। अभी तो ये बिल जो है पहली बार ही आया था,
اور جیسا کہ کہا گیا ہے اس کے اندر پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ یہ 8 اگست کو جو ہے وہ صدر آفس موصول ہو گیا تھا، جبکہ جو ایک اور بل تھا جسے آرمی ایکٹ کا بل کہا جاتا ہے وہ ان کا کہنے کا ہے کہ جی وہ 2 اگست کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وصول ہو گیا تھا کیا کہتے ہیں صدر آفس میں۔ اب آتے ہیں بات کہ صدر آفس میں یہ 8 اگست کو اگر یہ وصول ہوا ہے جسے ہم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہتے ہیں، تو اس کا جو انہوں نے گزٹ جاری کیا ہے وہ گزٹ جاری کیا ہے انہوں نے 18 اگست کو۔ اب اگر یہ اپنے ہی شک کے اوپر جاتے ہیں، ٹیکنیکلی یہ بات میں کر رہا ہوں، جو میری آئینی ماہرین سے بات ہوئی انہوں نے میرا اس طرف دھیان دلایا کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ 8 اگست کو جو ہے یہ وصول ہوتا ہے اور 18 اگست کو جو ہے وہ گزٹ آفیشیل گزٹ جاری کر دیتے ہیں اس قانون کا حصہ بنانے کا۔ تو 8 سے 18 تک 10 دن پورے ہوتے ہیں، جبکہ 75(3) بھی جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 10 دن کے بعد، مثلا کہ جب 10واں دن پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو وہ قانون تصور کیا جائے گا، قانونی تصور کیا جائے گا قانون کا، جس کے اوپر انہوں نے 15 تاریخ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف FIR کٹی، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے۔ تو اس کا جو اطلاق کروایا ہے، اس گزٹ میں جو اطلاق کروایا ہے ڈیٹ دے کر، وہ 17 اگست کا کروایا ہے۔ مثلا کہ آپ 18 اگست کو گزٹ جاری کر رہے ہیں، 8 اگست کو وہاں وصول کروا رہے ہیں، اور جو اس کا اطلاق کروا رہے ہیں وہ 17 اگست سے کروا رہے ہیں، اور جو FIR ہے وہ 15 اگست کو ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ میں نے صرف سوچا کہ یہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے تو اس صرف آپ لوگوں کی توجہ دلا دوں، اور باقی جو آئینی ماہرین ہیں جو مثلا کہ اس پہ رائے دینا چاہے تو میرا کمنٹ باکس حاضر ہے، تو پلیز مجھے میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا کہ یہ جو میں نے پوائنٹ اٹھایا کیا یہ ٹھیک ہے یا ویلڈ ہے کہ نہیں ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سپریم کمانڈر صدر مملکت کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یا ان کو کراس کر کر ایک قانون کو پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کو قانون کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا وہ بنا دیا گیا ہے۔ اب اس سازش میں جو ہے ان کا پرسنل سٹاف بھی شامل ہے، ان میں بہت سارے بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو ان کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں یا بڑے عہدوں پر لوگ ہوتے ہیں، ان کے نام اس میں آ رہے ہیں۔ اس بارے میں صدر عارف علوی صاحب نے جو ہے اپنے خاص وکلا سے ڈسکشن کی ہے، مشورے مانگے ہیں، بات چیت کی ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے بتائیں کہ میں اس بارے میں کیا قانونی کارروائی کر سکتا ہوں، یا مجھے کیا اختیار ہے اور مجھے قانون کیا اختیار دیتا ہے۔ تو اس کے اوپر ان کی ڈسکشن چل رہی ہے۔ انہوں نے اپنے وکلا سے یہ پوچھا ہے کہ مجھے بتائیں کہ اس معاملے میں اپنے سٹاف کے خلاف یا کسی کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرنا چاہوں تو کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو صدر آفس کا عملہ ہے یا سٹاف ہے اس میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میڈیا پر چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے کہ جی یہ غداری ہے اور اس میں جس نے بھی کی ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اس بات سے جو ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ خائف ہیں اور خوفزدہ ہیں۔ ناظرین، اسی دوران جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، کوئی صدر مملکت کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے تو کوئی کیا کہتے ہیں کسی اور پہ انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی عملے پر انگلی اٹھا رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، جس کے ایڈوائزر جو ہیں وہ نون لیگی کے بڑے قریبی ہیں، تو ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید بیوروکریسی کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ جیسا کہ کل آپ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ جو نون لیگ ہے وہ تو فوجری کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز رکھتی ہے یا ایکسپرٹیز رکھتی ہے، تو وہ تو جو ہے وہ نقلی سائن بھی کر سکتے ہیں یا الیکٹرانک سائن کروا کے اس کو دے سکتے ہیں، تو صدر مملکت کے ہاتھ میں کوئی گیم نہیں رہی ہے۔ تو اگر وہ یہ کیس سپریم کورٹ میں کرتے ہیں تو پھر جا کر یہ بات کھلے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سارے جو الزامات آ رہے ہیں تو وہ سارے بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیوروکریسی کے اوپر آ رہے ہیں۔ بیوروکریسی کے لنک سے جو ہے وہ بہت زیادہ الزامات جو جا رہے ہیں وہ نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 30 سالوں میں نون لیگ نے جو بہت بڑے بڑے بیوروکریٹ کو، بہت بڑی بیوروکریسی کی جو ہے ایک بہت بڑی جو فوج ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے ماضی کے اندر، اور اب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہے یہاں پہ جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہیں۔ اس میں آپ جانتے ہیں فواز صاحب ہیں، احد چیمہ صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کافی ذرا نومینیٹ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام جو ہے وہ زبان زد عام ایک بار پھر آ گئے ہیں۔ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا وہ بڑا عجیب سا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بغض عمران میں یا پی ٹی آئی کے بغض میں بہت زیادہ ایکسٹرا بول جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بڑے عہدوں کے اوپر چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں تو ان کو جو ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انہوں نے صدر علوی صاحب کو جو ہے یہ مشورہ دیا ہے یا انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، شہر اقتدار میں استعفوں کی بہت زیادہ بازگشت چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ استعفے کون دیتا ہے یا یہ استعفیٰ کون دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت اطراف میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس میں صدر صاحب ہیں، دوسری طرف، تیسری طرف، چوتھی طرف، پانچویں طرف، چھٹی طرف، ہر طرف جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو ڈیمانڈ جو ہے وہ صرف صدر مملکت سے کی جا رہی ہے استعفوں کی، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ استعفیٰ دیتا کون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہت طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ناظرین، صدر عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کرنے کا کل فیصلہ تو کیا تھا، ان کا کوئی ایسا کوئی ثبوت نہیں ابھی تک میرے پاس آیا کہ انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے یا انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے جو مشورے ہیں، جو ان کی باتیں چل رہی ہیں وکلا سے، وہ بڑی گہرائی کے ساتھ ہر ایک چیز کو
مد نظر رکھ کر ڈسکشن چل رہی ہے۔ ناظرین، صدر عارف الوی صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیس کرنے کے بجائے جو اب تک ہمارے پاس ذرائع سے خبریں آئی ہیں وہ سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے اور سپریم کورٹ سے آئینی رائے مانگیں گے، اور چیف جسٹس صاحب کو قانون یا پاکستان کا آئین جو ہے وہ اس پر پابند کرتا ہے کہ وہ صدر کی کسی بھی ایڈوائس کے اوپر ان کو آئینی رائے دیں۔ تو اگر سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو آئینی رائے دے دی اور وہ اس کہ صدر الوی صاحب کے حق میں ہوئی اور اس قانون کے خلاف ہوئی، پھر میرا خیال ہے کہ یہ بل جو ہے اپنی موت آپ مر جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ پی ٹی آئی آلریڈی اس بل کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں جا چکی ہوئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ہاتھ اس ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے یا جس عہدے نے یا جس اتھارٹی نے اس بل کو پاس کرنا تھا اس نے سرے سے ہی دستخط کرنے سے یا اس بل کو پاس کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کوئی مسئلہ کہ یہ کوئی چھپ کر یا اخباری بیان یا کوئی اس طرح سے نہیں کیا، انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹ سے یہ جو ہے ٹویٹ کیا ہے، اور یہ ظاہر بات ہے پاکستان میں نہیں اس پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے معاملات کو دیکھ کر ساری دنیا ہم پر ہنستی تو ہوگی کہ یار اس ملک پہ کیا چل رہا ہے، مثلا کہ ایک صدر نے بل پاس کرنا ہے اور اس نے کیا نہیں اور وہ بل پاس ہو گیا۔ مثلا ایک عجیب سی ہمارے لیے بھی سچویشن بن جاتی ہے جب ہم باہر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا ان سے ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو ہم سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو ہمیں وہ اس میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، امبیرسنگ فیل ہوتی ہے کہ یار اب ہم ان کو کیا جواب دیں کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے۔ سلمان راجہ اکرم صاحب کا جو کہنا ہے کہ یہ جو بل ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے چیلنج کیا جائے تو یہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی گئی ہوئی ہے وہ اس کیس کو کیسے لڑتی ہے اور کس طریقے سے لڑتی ہے۔ گو کہ اب ان کے پاس بہت زیادہ مواد آ گیا یا بہت زیادہ اچھی چیز آ گئی ہے، ان کے ہاتھ بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، تو اگر وہ اس چیز کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، ان کے وکلا صحیح طریقے سے وہاں بارگننگ کرتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت سکتی ہے۔ ناظرین، عارف الوی صاحب کے اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے بہت ساری سیاسی جماعتیں، پی ڈی ایم، نون لیگ، پیپلز پارٹی، وہ حیران ہیں، بلکہ حیرانگی سے منہ کھولے ہوئے وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا۔ مثلا کہ وہ بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی سوائے رانا ثناء اللہ کے۔ ویسے تو ایک پیپلز پارٹی کے بھی رہنما ہیں، انہوں نے بھی کچھ کہا ہے، لیکن انہوں نے وہ بھی بس وہ عجیب سی باتیں کی ہیں۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ سب جو ہے وہ حیران ہے، کیونکہ میری جتنے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یا نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ سب حیران ہے کہ یہ صدر عارف الوی صاحب نے کیا کر دیا اور یہ کیسے کر دیا۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں اس آئینی اور قانونی جنگ میں پاکستان کا کیا بنتا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ ایک بار پھر ساری بات سپریم کورٹ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ وہ اس آئینی شک 75 کی کس طرح سے تشریح کرتی ہے، اس قانون کے حق میں فیصلہ دیتی ہے یا اس کے خلاف، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بس میری دعا ہے کہ جو بھی ہو اس جنگ میں، جو بھی ہو، پاکستان کا بھلا ہو۔ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہے تو میں پیش کی معافی چاہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔